وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ فلکیاتی حسابات کس قدر دقیق یعنی ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور انسان سورج، چاند اور دوسرے اجرام سماوی کی حرکات کا کس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر اب آسمانی دنیا میں واقع ہونے والے عظیم واقعات یعنی چاند اور سورج گرہن کی 100% صحت کے ساتھ پیشن گوئی کرنے پر قادر ہو چکا ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چاند اور سورج گرہنوں کی پیشن گوئی کا یہ علم عصر حاضر کی ایجاد نہیں ہے، جیسا کہ آج اس کا ایک عام تصور پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کی سب سے پہلی سائنسی و حسابی پیشن گوئی کرنے والا انگریز ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلی ہے، جس نے سن 1715 عیسوی میں سورج گرہن کی پہلی حسابی پیشن گوئی کی تھی. یہ سراسر غلط بیانی اور غلط دعویٰ ہے. ایڈمنڈ ہیلی سے کم از کم 700-800 سال قبل یعنی 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی ہی میں مسلمان چاند اور سورج گرہنوں کی بالکل صحیح پیشن گوئی کرنے پر قادر ہو چکے تھے. ہم اس نشست میں اس موضوع پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع کی طرف بڑھیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جدید حساب یعنی ماڈرن میتھمیٹکس اور فلکیات یعنی اسٹرانومی کی ترقی میں مسلمانوں کے عملی کردار یعنی کنٹریبیوشن پر بھی مختصر بحث کی جائے، جن میں ترقی کے بغیر گرہنوں کی پیشن گوئی درست طریقے سے ممکن نہ تھی. اس سے اس بات کی بھی وضاحت مقصود ہے کہ جس طرح قرآن اور حدیث نے زمانے قدیم میں رائج غلط اوہام و خرافات کی نفی کرتے ہوئے سائنس اور علم کی ترقی کے لیے ٹھوس نظریاتی بنیادیں فراہم کی، اسی طرح مسلمان سائنسدانوں نے عملی اور تجرباتی میدان میں سائنس کی ترقی میں تاریخ ساز کردار نبھایا. لہذا جدید سائنس اور خاص طور پر علم فلکیات اور علم حساب وغیرہ کی ترقی میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا وہ عہد ساز اور تاریخ ساز ہے. سائنسی اور عقلی علوم میں طب کے بعد فلکیات اور حساب ایسے موضوعات ہیں جن پر مسلمانوں نے بہت زیادہ توجہ دی. اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان دو علوم پر ہمارے اجتماعی و تمدنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے مذہبی امور کی صحت کا دار و مدار بھی ہے. مثلا اوقات نماز کا تعین، سمت قبلہ کی تحدید، اوقات سحری کا تعین، رؤیت ہلال کے مسائل اور مہینوں کی تحدید وغیرہ. ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان علوم کی ترویج و ترقی پر ابھارنے کے پیچھے قرآن مجید کے وہ احکام بھی تھے جن میں فطرت کے نظاموں کو سمجھنے اور ان نظاموں کے پیچھے ایک خدائے واحد کی کارفرمائیوں اور اس کی گوناگوں صفات کا ادراک کرنے پر نوع انسانی کو ابھارا گیا ہے. لہذا مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے تحریک پا کر تجرباتی سائنس کی داغ بیل ڈالی. یونانی ظن و تخمین کی جگہ اب تجربے اور مشاہدے نے یعنی ایکسپیریمنٹیشن نے لے لی. علم حساب میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں. الخوارزمی نے عدد نمبر کے موجودہ نظام کو رائج کیا. اس نے پہلی بار انقلابی اہمیت کے حامل صفر یعنی زیرو کو عملی حساب میں متعارف کرایا. علم الجبرا کی بنیاد ڈالی اور لوگارتمز کو متعارف کرایا، جو آج کمپیوٹر سائنس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. القلصادی نے الجبریائی رموز و اشارات یعنی الجبرک سائنس اینڈ سمبلز کو ایجاد کیا. یقلیدسی اور غیاث الدین کاشی نے کسر اشاریہ یعنی ڈیسیمل فریکشن کو متعارف کرایا. ابن یونس الصدفی اور ابن حمزہ المغربی نے لوگارتمز کو مزید ترقی دی. ثابت ابن قرہ نے عدد کے غیر روایتی استعمال یعنی حقیقی عدد یعنی ریئل نمبر، کروی مثلثیات یعنی اسفیریکل ٹیگنومیٹری، تحلیلی ہندسہ یعنی انالیٹیکل جیومیٹری اور احصاء تکمیلی یعنی انٹیگرل کیلکولس وغیرہ کے سلسلے میں اہم نظریات پیش کیے. البتانی نے مثلثیات یعنی ٹیگنومیٹری کو نئے آفاق سے روشناس کرایا. اسی طرح ابو الوفا، بنو موسیٰ، ماہانی، ابراہیم ابن سنان،
نیریزی، ابو سعید سجزی، ابو بکر کرخی، عمر خیام، سوال مغربی، توسی، ابن البنا مراکشی، بیرونی اور ابن سینا وغیرہ ان سینکڑوں مسلم ریاضی دانوں میں سے چند نام ہیں جنہوں نے علم حساب کو اپنی انقلابی نظریات اور اختراعات و ایجادات سے مالا مال کر دیا۔ بہت سارے غیر متعصب مغربی فضلاء نے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ جدید حساب یعنی ماڈرن میتھمیٹکس اپنی موجودہ شکل میں یونانی حساب کے مقابلے میں اسلامی یعنی مسلم دور کے حساب سے قریب تر ہے۔ اسی طرح جدید فلکیات کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا مسلمانوں نے سب سے پہلے فلکیات سے علم نجوم یعنی جوتش جسے اسٹرالوجی کہا جاتا ہے اس کو الگ کیا۔ اجرام سماوی کی حرکات و سکنات اور فلکی مظاہر کے منظم مطالعے کے لیے پہلی بار رصدگاہیں یعنی آبزرویٹوریز قائم کی اور رصد کے جدید آلات و اوزار ایجاد کر کے ان کو اس سے لیس کیا۔ لہذا مورخین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی قائم کردہ یہ رصدگاہیں جدید دور کی رصدگاہوں کے ہم پلہ تھیں۔ ان میں سے بعض مشہور رصدگاہوں میں 9ویں صدی کی بغداد کی رصدگاہ، 13ویں صدی کی مراغہ کی رصدگاہ، 15ویں صدی کی سمرقند کی رصدگاہ اور 16ویں صدی کی استنبول کی رصدگاہ جسے تقی الدین نے قائم کیا تھا بہت مشہور ہیں۔ آج بھی مسلم دور کی ان رصدگاہوں کے آثار و باقیات بہت سارے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمان ماہرین فلکیات نے یونانیوں کے غلط فلکی نظریات کا ابطال کیا اور ان کے فنی اور حسابی خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی۔ ان کے اعداد و شمار صحت و دقت میں جدید مشینی اعداد و شمار سے قریب تر ہیں۔ خلیفہ مامون کے حکم سے مسلمان سائنسدانوں نے زمین کی پیمائش کر کے اس کا قطر یعنی ڈائمیٹر دریافت کیا جو جدید تخمینے سے قریب تر ہے۔ عمر خیام نے شمسی سال کی لمبائی 365.242 دن بتائی جو حیرت انگیز طور پر ایک صحیح نتیجہ ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے زمین کی جاذبیت نے گریوٹی کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے۔ اسی طرح اس نے زمین کے محیط یعنی سرکمفرنس کا حساب لگا کر زمین کے کسی بھی مقام سے سائنسی بنیادوں پر مکہ مکرمہ کا سمت معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ محمد ابن جابر بطانی نے نئے چاند کے پیدا ہونے کے اوقات، شمسی اور فلکی سال یعنی سیڈریل ایئر کی لمبائی، گرہنوں کی پیشین گوئی اور علم مثلثیات پر اہم ترین دریافتیں پیش کی۔ عبد الرحمن صوفی نے ستاروں کی گردش، حجم اور رنگ وغیرہ پر مجمع نجوم وار بحث کرتے ہوئے ان کی انتہائی دقیق معلومات کا انکشاف کیا اور اس سلسلے میں بطلیموس یعنی ٹولمی کے سینکڑوں اغلاط اور خامیوں کو اجاگر کیا۔ اس نے اپنی کتاب الصور الکواکب میں ہر مجمع نجوم کی اندرونی اور بیرونی تخمینی تصاویر بھی فراہم کی۔ اس کی یہ کتاب اگلی کئی صدیوں تک فلکیات میں اہم ترین مرجع شمار کی جاتی رہی۔ زرقالی نے اسطرلاب سمیت کئی اہم آلات ایجاد کیے۔ جابر ابن افلاح نے اجرام سماوی کی حرکات کو ناپنے اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پہلی بار نقل پذیر کرۂ سماوی یعنی پورٹیبل سلیشل اسفیئر ایجاد کیا، اور اس نے کروی مثلثیات یعنی اسفیریکل ٹگنومیٹری کے سلسلے میں اہم ترین دریافتیں پیش کی۔ ان سینکڑوں مسلم ماہرین فلکیات میں ایک اہم ترین نام ابن شاطر کا ہے جو ایک عظیم حساب دان اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ دمشق کی جامع اموی کا محتمیم اعلیٰ بھی تھا۔ اس نے پہلی بار بطلیموس کے زمین مرکزی کائنات یعنی جیو سینٹرک یونیورس کے نظریے کو سائنسی بنیادوں پر باطل ٹھہراتے ہوئے شمس مرکزی کائنات یعنی ہیلیو سینٹرک یونیورس کا نظریہ پیش کیا اور اس کی صحت پر سائنسی دلیلیں فراہم کی۔ لہذا جدید فلکیات آج اسی نظریے پر قائم ہے۔ اس سے قبل البیرونی اور نصیر الدین توسی نے بھی اس بطلیموسی نظریے کی تنقید کی تھی، مگر وہ اس سلسلے میں اس کا متبادل نظریہ پیش نہ کر سکے تھے۔ مگر آج اہل مغرب اس عظیم مسلمان سائنسدان کے اس عظیم کارنامے کو اغوا کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نظریے کو سب سے پہلے ایک پولینڈی سائنسدان کوپرنیکس نے 16ویں صدی میں پہلی بار پیش کیا، جبکہ اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ ابن شاطر کوپرنیکس سے تقریباً 150 سال پہلے گزرا ہے۔ علم ازدیاج علم فلکیات کی ایک اہم ترین شاخ ہے۔ لفظ ازدیاج زیج کی جمع ہے جس کے معنی نجمی تقویم یا فلکیاتی تقویم یعنی ایفیمیرس کے ہیں،
اس کے تحت ماہرین فلکیات مختلف اجرام سماوی کے حرکات و سکنات، ان کے طلوع و غروب ہونے کے اوقات، ان کی گردشی راستوں کا تعین اور ان کی گردشی رفتار وغیرہ معلوم کرتے ہیں۔ لہذا فلکیاتی تقویموں کی روح سے خالص حسابی بنیادوں پر زمین کے کسی بھی مقام کو بنیاد بنا کر ماضی، حال اور مستقبل میں ان اجرام سماوی کی مقام اور ان کی پوزیشن کی تحدید کی جا سکتی ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے خاص علوم میں سے ہے۔ اسلام سے قبل جو نجمی تقویمیں مرتب کی جاتی تھیں ان کی بنیاد علم جوتش یعنی ایسٹرولوجی پر ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں نے علم ازیاج کو خالص حسابی اور سائنسی بنیادوں پر مرتب کرنا شروع کیا۔ ان ازیاج کو ترتیب دینے کے لیے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ رصدگاہیں قائم کی۔ مسلمانوں کی ازیاج علم زمان یعنی کرونوجی، جغرافیہ طول البلد اور عرض البلد، ستاروں کی جدولوں، علم مثلثیات کے حسابات، کروی فلکیات، وقت کی مساوات، سیاروی حرکات، گرہنوں کے حسابات اور ان کی پیشین گوئیوں اور رویت ہلال کے حسابات اور ان کے متعلقہ مسائل پر محیط ہوتی تھی۔ ایک تخمینے کے مطابق 8ویں اور 9ویں صدی کے درمیان مسلمان ماہرین فلکیات نے تقریباً 200 اہم ترین ازیاج مرتب کی۔ اسی طرح 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان صرف ہندوستان میں 100 سے زائد نجمی تقویم مرتب کی گئیں۔ یورپ میں قرون وسطیٰ میں جتنی بھی ازیاج مرتب کی گئیں ان سب کی بنیاد اسلامی اور عربی ازیاج پر تھی۔ لہذا 12ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ٹیبلز آف ٹولیڈو کے نام سے اور پھر 13ویں صدی عیسوی میں الفانسٹائن ٹیبلز کے نام سے فلکی جدولیں تشکیل دی گئیں جن کی بنیاد عربی ازیاج پر تھی۔ بہرحال آج حساب اور فلکیات انہی عظیم مسلمان سائنسدانوں کے اصولوں اور نظریات پر قائم ہیں۔ آج جدید سائنس کا ایسا کوئی بھی پہلو نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان مسلمان سائنسدانوں کا مرہون منت نہ ہو۔ لہذا فلکیاتی میدان میں حقیقی انقلاب برپا کرنے کا سہرا مسلمان سائنسدانوں کے سر ہے۔ اب ہم اصل موضوع یعنی مسلمان سائنسدانوں کے ذریعے گرہنوں کی پیشین گوئی کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گرہنوں کی صحت و دقت کے ساتھ پیشین گوئی کرنا ریاضی اور علم فلکیات میں ترقی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لہذا مسلمانوں نے اپنے عہد اولیٰ ہی میں یعنی 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی ہی میں ان میدانوں میں کافی ترقی کر لی تھی۔ لہذا سورج گرہنوں کی صحیح پیشین گوئیاں کرنے کے متعلق سب سے پہلے جو شواہد ملتے ہیں وہ محمد ابن جابر بطانی متوفہ 929 عیسوی کے ہیں، جو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا نامور ماہر فلکیات اور حسابدان گزرا ہے۔ یہ مسلم دور کا غالباً سب سے عظیم ماہر فلکیات ہے۔ اس کی کتاب الزیج الصابی اگلے 1000 سال تک علم فلکیات کی اہم ترین مرجع شمار کی جاتی رہی۔ یہ پہلا سائنسدان ہے جس نے پوری دقت و صحت کے ساتھ گرہنوں کی پیشین گوئی کی تھی اور اس فن میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد رفتار زمانہ کے ساتھ مسلمانوں میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشین گوئیوں کا علم بہت عام ہو گیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے 2 اور 3 صدی ہجری یعنی 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی ہی میں اس فن میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی اور وہ گرہنوں کی پیشین گوئی صحت کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ لہذا اس حوالے سے جا بجا ان 2 علماء کی کتابوں میں حوالے ملتے ہیں۔ مثلا امام غزالی اپنی مشہور کتاب تحفۃ الفلاسفہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں، سورج اور چاند گرہن پر ہندسی اور حسابی دلائل قائم ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص ان دلائل سے آگاہ ہو جائے اور ان میں تحقیق کر لے تو چاند اور سورج گرہن کے وقت، ان کی مقدار اور ان کی مدت کی پہلے ہی سے خبر دے دے گا۔ تحفۃ الفلاسفہ۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی بعض پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے اسے حسابی ضابطہ قرار دیا۔ چنانچہ آپ سے ایک فتوے میں اس طرح پوچھا گیا، اہل تقویم کہتے ہیں کہ اس ماہ کی 14 تاریخ کو چاند گرہن اور 19 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، تو کیا شرعاً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا، چاند اور سورج گرہن کے اوقات مقدر ہیں جس طرح کے طلوع ہلال کا وقت مقدر ہے، اور یہ اسی طرح کا ضابطہ ہے جس طرح کہ اللہ نے رات، دن اور موسم گرما و سرما کا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ نیز چاند اور سورج کا چلنا بھی اسی طرح کا ایک ضابطہ ہے۔
ان مباحث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی ہی میں سائنسی اور فلکیاتی علوم میں کس قدر ترقی کر لی تھی، اور فلکیاتی مظاہر بالخصوص گرہنوں کے متعلق اس دور میں وہی نظریات اور معلومات عام تھیں جو آج پائی جاتی ہیں۔ اور یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں علماء نے ان علوم کی کما حق و پذیرائی کی اور مذہبی حلقوں میں ان کو اعتبار اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، لہذا اس دور میں ہمیں مذہب اور سائنس کے درمیان وہ تصادم دیکھنے میں نہیں ملتا جو عہد وسطیٰ کے یورپ میں سائنس اور کلیسا کے درمیان دیکھنے میں ملا۔ بہرحال سورج اور چاند گرہنوں کی پیشین گوئیوں کے متعلق اسلامی لٹریچر میں موجود اس قدر تفصیلات سے اب اہل مغرب کا یہ دعویٰ کہ سورج گرہن کی پہلی حسابی پیشین گوئی کرنے والا سائنسدان انگریز ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلے تھا، جس نے 1715 عیسوی میں پیشین گوئی کی تھی، اس کی صحت کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔